الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں ہم نے وقف کی تعریف اور اس میں جو امام اعظم اور صاحبین کے مابین اختلاف ہے اس کو پڑھا تھا، اور وقف کبھی مباح ہوتا ہے اور کبھی مستحب ہوتا ہے۔ اسی میں ایک اور تھی کہ وقف کبھی واجب بھی ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص نظر مانے تو اس نظر کی وجہ سے وہ وقف کرنا اس کے اوپر لازم ہو جاتا ہے، اور اب اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس نے جو وقف کرنا ہے وہ اپنے اصول اور فروع کو اس میں شامل نہیں کر سکتا۔ ویسے تو وقف عام ہے، انسان اپنی ذات پہ بھی وقف کر سکتا ہے، اپنی اولاد پر بھی کر سکتا ہے، اپنے اصول پر بھی کر سکتا ہے، لیکن جب اس نے نظر مان لی وقف کی کہ اگر میرا بیٹا صحت یاب ہو گیا تو یہ مکان میرا وقف ہوگا، تو اب اس کے اوپر لازم ہے کہ یہ فقراء پہ ہی وقف کرے، مدارس پہ کر سکتا ہے، لیکن اپنی اولاد پر یا اپنے اصول پر یا خود اپنی ذات پر وقف کیا تو وہ وقف تو ہو جائے گا، لیکن نظر اس کے ذمے پہ باقی رہے گی، اور نظر پوری نہ کرنے کا گناہ اس کے ذمے پر رہے گا، اس پر لازم ہے کہ وہ اس نظر کو پورا کرے۔ تو فرماتے ہیں وقد یکون واجبا بالنظر، کہ وقف جو ہے کبھی واجب ہو جاتا ہے نظر کی وجہ سے۔ اب ایک اور یہاں پر مسئلہ ہے کہ اگر اس نے یوں کہا کہ ھذہ الدار للسبیل، میرا یہ گھر اللہ کی راہ میں ہے، تو یہ جو نظر کا صیغہ ہے اس میں للسبیل کہنے کی وجہ سے احتمالات آ رہے ہیں، تو اس صورت میں اگر اس پہ کوئی عرف ہے تو عرف کے مطابق دیکھا جائے گا، اگر اس پہ عرف نظر کا ہے تو نظر مانی جائے گی، اگر وقف کا ہے تو اس کو وقف مانا جائے گا، یعنی یہ گھر جو ہے وہ وقف ہوگا۔ اور اگر کوئی عرف نہیں ہے تو پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ بھئی تیری کیا مراد تھی؟ اگر وہ کہتا ہے کہ میری مراد وقف تھی تو پھر یہ وقف کرے گا اس کو، اور اگر وہ کہتا ہے میری مراد صدقہ تھا کہ یہ گھر میں صدقہ کروں گا، تو پھر ایسی صورت میں یہ نظر ہو جائے گی، اور اس کے اوپر یا تو پھر بیعینہ ہی یہی گھر کسی فقیر کو صدقہ کر دے، یا اس کو بیچ کر اس کے پیسے فقراء کے مابین تقسیم کر دے۔ تو ایک ہوا واجب بن نظر، وہ مسئلہ الگ ہے، اس میں اس گھر کو یا اس زمین کو ہی وقف کرنا لازم ہے اس پر۔ دوسرا ہے کہ اس نے جو الفاظ استعمال کیے اس میں وقف کا بھی احتمال ہے اور صدقے یعنی نظر کا بھی احتمال ہے، تو یہ دو الگ الگ مسئلے ہیں۔ پہلی صورت تھی کہ اگر میرا بیٹا صحت یاب ہو گیا تو یہ گھر اللہ کے لیے وقف ہے، اس کا حکم سیدھا ہے کہ اس کو وقف کرنا ہی لازم ہے، لیکن اپنے اصول اور فروع پہ کرے گا تو وقف تو ہو جائے گا، نظر باقی رہے گی۔ اور دوسرا مسئلہ کہ ھذہ الدار للسبیل، میرا یہ گھر اللہ کی راہ میں ہے، تو اللہ کی راہ میں ہونا صدقے کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے اور اللہ کی راہ میں ہونا وقف کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر وقف مراد لے گا تو ٹھیک ہے، اس کو وقف کر دے گا، اور جو فقراء یا جن پر بھی وقف کرے گا وہ اس کی منفعت سے فائدہ اٹھائیں گے، عین کسی کی ملکیت میں نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کہتا ہے میری مراد صدقہ ہے تو پھر نظر اس کی مکان کی اس پہ لازم ہو گئی، وقف لازم نہیں ہوا، بلکہ
مکان کا صدقہ اس کے اوپر لازم ہو، تو اب یا تو بیعین ہی یہ مکان کسی کو صدقہ کر دے یا اس کی قیمت صدقہ کر دے، ٹھیک ہے۔ تو شارح نے ان دونوں مسئلوں کو ملا کر ایک تیسرا مسئلہ بیان کیا کہ اگر کوئی شخص نظر کا جو وقف ہے اس میں للسبیل کا لفظ استعمال کر دے، مثلا اگر یوں کہے کہ اگر میرا بیٹا صحت یاب ہو گیا تو ہاذہ الدار للسبیل، تو یہ گھر اللہ کی راہ میں۔ پیچھے تو الگ الگ مسئلے دونوں تھے نا، ایک تھا بالکل واضح نظر کا معاملہ، ایک تھا کہ محتمل تھا۔ اب اگر اس نے نظر کے اندر ہی صیغہ ایسا استعمال کیا جس سے نظر بھی مراد لی جا سکے اور وقف بھی مراد لیا جا سکے، تو پھر کیا کریں گے؟ تو شارح نے ان دونوں کو مسئلوں کو ملا کر بیان کیا۔ بعض لوگوں کو یہ اشتباہ لگا کہ شارح نے دو مسئلوں میں اختلاط ہو گیا، وہ آپس میں ان دو مسئلوں کو گٹ مٹ کر دیا انہوں نے، تو گٹ مٹ نہیں کیا ہے، جان بوجھ کر کیا ہے، اور ایک نئی صورت کا حکم بیان کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات کہی۔ تو اس لیے فرمایا کہ فَيَتَصَدَّقُ بِهَا أَوْ ثَمَنِهَا، کہ یا تو خود اس مکان کو ہی صدقہ کرے گا یا اس کے ثمن کو صدقہ کرے گا۔ جب وہ مراد اس لفظ سے صدقہ لے، للسبیل کہہ کر مراد صدقہ لیتا ہے، تو پھر یہ یا تو خود اس مکان کو ہی صدقہ کر دے یا اس کو بیچ کر اس کی قیمت کو صدقہ کر دے۔ وَلَوْ وَقَفَهَا عَلَى مَنْ لَا تَجُوزُ لَهُ الزَّكَاةُ جَازَ فِي الْحُكْمِ وَبَقِيَ نَظْرُهُ، اور یہ دوسری جہت کا ایک معنی بیان کیا کہ اگر وہ مراد وقف لیتا ہے، اگر وقف کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ان لوگوں پر وقف کرتا ہے کہ جن کو یہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا، یعنی اپنے اصول اور اپنے فروع، تو جہازہ فی الحکمی، تو وقف تو درست ہو جائے گا کہ اس کے اہل سے صادر ہے، اس کے محل میں ہے، لیکن بقیہ نظرہ، اس کی نظر کیا ہے؟ باقی رہے گی۔ سمجھ آئی بات؟ تو علامہ شامی نے نیچے یہی کہا کہ ان کو ایسے ہی مدقق نہیں کہا جاتا، جو شارح ہیں وہ بعض اوقات ایسی باریکیاں لے کر آتے ہیں کہ جن کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی، اور جب اس کو سمجھ نہیں آتا تو وہ پھر اعتراض کر دیتا ہے کہ لو جی یہ تو دو مسئلے تھے، ان کو ان دونوں مسئلوں میں تمیز ہی نہیں ہوئی اور انہوں نے ملا کر ایک تیسرا حکم بیان کر دیا، تو وہ جان بوجھ کر کیا انہوں نے۔ وَبِهَذَا عُرِفَ صِفَتُهُ وَحُكْمُهُ مَا مَرَّ فِي تَعْرِيفِهِ، فرماتے ہیں اس کے ذریعے جان لیا گیا اس کی صفت کو، یعنی وقف کبھی مباح ہوتا ہے، کبھی مستحب ہوتا ہے اور کبھی واجب ہوتا ہے۔ وَحُكْمُهُ، اور اس کا حکم بھی پتہ لگ گیا کہ عین کو باقی رکھ کر تصدق بالمنفعہ، اس کی نفع کو صدقہ کرنا، یہ اس کا حکم ہے۔ وَمَحَلُّهُ الْمَالُ الْمُتَقَوِّمُ، اب وقف کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز کو وقف کیا جائے وہ مال متقوم۔ مثلا اگر کسی نے خنزیر کو وقف کیا یا شراب کو وقف کیا تو وہ وقف ویسے ہی باطل ہے، کیونکہ وہ مال متقوم ہی نہیں ہے۔ مال متقوم کیا ہے؟ کہ شریعت نے جس کے استعمال کی اجازت دی ہو، شرعاً اس سے انتفاع لینا مباح ہو، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے ایک اور اختلاف اس میں ہم دیکھیں گے کہ یا تو وہ غیر منقولی چیز ہو یا ایسی منقولی شے ہے کہ جس کے اوپر وقف کرنے کا تعامل ہو، لوگ اس کو وقف کرتے ہوں۔ یہ پوری تفصیلی بحث انشاءاللہ آگے آئے گی منقولی شے کے وقف کرنے نہ کرنے کے اعتبار سے۔ وَرُكْنُهُ الْأَلْفَاظُ الْخَاصَّةُ، اب اس کا جو رکن ہے وہ خاص الفاظ ہیں، الفاظوں کے ذریعے ہی وقف ہوتا ہے۔
کوئی بھی ایسے الفاظ جو عین کو باقی رکھ کر اس کی منفعت کو تصدق کرنے پر دلالت کرتے ہیں اور اس میں دوام کے معنی پائے جائیں تو یہ الفاظ وقف کے الفاظ کہلائیں۔ اب مثال دے کے کہتے ہیں کَأَرْضِ هَذِهِ صَدْقَةٌ مَوْقُوفَةٌ عَلَى مُعَبَّدَةٌ عَلَى الْمَسَاكِينِ وَنَحْوِهِ، کہ میری یہ زمین جو ہے وہ صدقہ ہے اور ہمیشہ کے لیے وقف ہے مساکین کے اوپر، یا اس کی مثل اور بھی کوئی الفاظ ہوں، کَمَوْقُوفَةٍ لِلَّهِ تَعَالَى، کہ میری یہ زمین اللہ کے لیے وقف ہے، او موقوفۃ علی وجہ الخیر، یا خیر کے کاموں کے لیے وقف ہے، او البر، یا بھلائی کے کاموں کے لیے وقف ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں امام محمد کے نزدیک صرف لفظ وقف سے وقف نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ کوئی ایسا الفاظ ذکر نہ کیا جائے جو تعبید پر دلالت کرے، یا کوئی ایسی جہت بیان نہ کی جائے جو تاکہ تعبید پر دلالت کرے۔ تو امام محمد کے نزدیک جو ہے وہ معبدہ کا لفظ دائماً معبداً اس طرح کا کوئی لفظ ہونا ضروری ہے، یا صدقے کا لفظ ہونا ضروری ہے، جبکہ امام ابو یوسف کے نزدیک لفظ وقف ہی دوام کے لیے ہے۔ تو اگر اس نے موقوفہ کا لفظ کہا تو بس یہ دوام اس میں انڈرسٹوڈ ہو گیا ہے اور اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر وقف معین افراد پر ہے، اپنی اولاد پر وقف کیا یا اغنیاء پر وقف کیا، تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ افراد نے تو دنیا سے چلا جانا ہے، یہ تو دائمی نہیں ہوتے۔ تو اس میں پھر اسی لیے امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ آخری جہت اس کی فقراء ہونے چاہیے، کیونکہ فقراء کبھی منقطع نہیں ہوں گے، تو دوام کا معنی اس میں آ گیا۔ تو امام محمد کے نزدیک بھی وقف میں دوام ضروری ہے، امام ابو یوسف کے نزدیک بھی وقف میں دوام ضروری ہے۔ اختلاف صرف اس بات میں ہے کیا الفاظ میں اس کا ذکر کرنا ضروری ہے یا نہیں۔ امام محمد کے نزدیک ضروری ہے، امام ابو یوسف کے نزدیک اس کا بیان ضروری نہیں ہے، مگر ایک صورت کے کہ جب وقف معین افراد کے اوپر ہے تو پھر ایسی صورت میں وہاں تعبید کا لفظ آنا اور ایسی جہت کا ذکر ہونا جو کبھی منقطع نہ ہوتی ہو، یہ لازم ہے۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ وَاقْتَفَى ابو یوسف بلفظ موقوفۃ فقط، کہ امام ابو یوسف نے لفظ موقوفہ پر ہی اکتفا فرمایا۔ وقال الشہید ونحن نفتی بہ، کہ ہم اسی پر فتویٰ دیتے ہیں۔ تو امام ابو یوسف کے ہی قول پر فتویٰ ہے، یہ پیچھے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وقف کے معاملات میں امام ابو یوسف کے قول کو مفتہ بہ قرار دیا گیا۔ وشرطہ شرط سائر التبرعات، اب وقف کی کچھ شرائط ہے کہ جو واقف ہے وہ تبرع کرنے کا اہل ہو، کیونکہ یہاں پر اپنی ملکیت سے اپنی شے کو نکالا جاتا ہے اور عوض میں کچھ اس کو ملتا نہیں ہے بظاہر دنیاوی طور پر، اس کا کچھ عوض نہیں آتا، تو یہ ایک تبرع کی قبیل سے ہے۔ تو تبرع جو کر سکتا ہے تو وہی وقف بھی کر سکتا ہے، کحریۃ و تکلیف، کہ آزاد آدمی ہو، غلام تبرع کا اہل نہیں۔ اسی طرح مکلف ہو، یعنی عاقل ہو اور بالغ ہو، نابالغ وقف نہیں کر سکتا۔ پیچھے بھی میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ نابالغ کے تصرفات تین طرح کے ہوتے ہیں، نفع محض یعنی جس میں صرف فائدہ ہی فائدہ، تو وہ نابالغ انجام دے سکتا ہے، اس کو ولی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہبہ لینا۔ اور دوسرا ہے جس میں
نقصان ہی نقصان ہے، ضرر ہی ضرر ہے، فائدے کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ جیسا کہ ہبہ دینا، تو یہ تصرف نابالغ کا باطل ہوتا ہے، ولی اجازت بھی دے تو بھی نہیں ہوتا۔ اور تیسرا جو نفع بھی احتمال رکھتا ہو، نقصان کا بھی احتمال، دونوں قسم کے پہلو اس میں ہیں، نفع نقصان کے مابین دائر، جیسا کہ بیع و شراء، اجارہ، تو یہ ولی کی اجازت پر موقوف ہوتے ہیں۔ نکاح ہے، ولی اجازت دے گا تو ہو جائے گا، نہیں دے گا تو باطل ہو جائے گا۔ تو اب یہ تبرع، کیونکہ وقت تبرع ہے، یہ ضرر محض میں آتا ہے، تو اس لیے نابالغ کو اس کا اختیار نہیں ہے، اور یہ ولی کی اجازت پر موقوف بھی نہیں ہے، اگر کیا تو وہ باطل ہے۔ اسی طرح مجنون کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو حریت و تکلیف، اور اسی طریقے سے واقف اس کا مالک ہونا چاہیے۔ کسی دوسرے کی زمین کو وقف کر دیا، اگر بطور غصب کے ہے تو وہ وقف باطل ہے، اور اگر بطور فضولی کے ہے تو وہ مالک کی اجازت پر موقوف ہے۔ فضولی وہ ہوتا ہے جو دوسرے کے لیے کام کرتا ہے اس کی اجازت لیے بغیر، غاصب وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے کام کرتا ہے، دوسرے کی ملکیت میں ناجائز تصرف کرتے ہوئے، تو دونوں میں فرق ہے۔ غاصب کا وقف باطل ہے، فضولی کا وقف موقوف ہے۔ تو بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں نا، مسجدیں بنا دیتے ہیں، کسی کی زمین گھیر کر، بڑا پلاٹ گھیرا اور اس میں جو ہے نا تھوڑے سے حصے پہ مسجد بنا دی کہ لو جی مسجد توڑنے آئیں گے تو پھر مذہبی جھگڑا ہو جائے گا، تو اس بنیاد پر ہم جو ہے وہ دیگر زمین پہ قبضہ جما لیں گے۔ تو بہت سے ہوتے ہیں نا، سوسائٹی کی ایک جعلی سوسائٹیاں بنا لی اور کہتے ہیں مولوی صاحبان کو، آؤ جی مسجد بنا لو اپنی۔ مولوی صاحب بھی خوش ہو کے جاتے ہیں، لو جی جگہ مل رہی ہے۔ اب یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ کسی کی ذاتی ملکیتیں گھیر گھار کے جو ہے نا قبضے جمائے ہوئے، تو ایسی مسجدیں باطل ہیں، وقفی نہیں ہوتی، ان کا کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کی زمین پر مسجد بنائی ہے، گورنمنٹ سے پوچھے بغیر، یہ معاملہ جدا ہے۔ میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں اس کا تعلق اس سے ہے کہ جو کسی کی ذاتی ملکیت تھی اور اس پر کسی نے غصب کیا، زبردستی قبضہ جمایا اور وہاں اس نے مسجد بنا ڈالی یا کوئی وقف بنا ڈالا، تو یہ وقف باطل ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ تبرع وہی کرے گا جو اس کا مالک ہوگا، جو مالک ہی نہیں ہے تو کیسے تبرع کر سکتا ہے۔ اب یہ ملکیت میں اگرچہ کوئی خرابی بھی آئی ہو، جیسا بیع فاسد کے ذریعے زمین خریدی، قبضہ کر لیا اور وقف کر دیا، تو یہ وقف لازم ہو جائے گا، کیونکہ بیع فاسد میں بھی قبضہ کرنے سے ملکیت بہرحال حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اب اگر اس نے کوئی ایسا تصرف کر لیا جو رد نہیں ہو سکتا، تو بائع کا حق بھی اس سے منقطع ہو جاتا ہے۔ وہ صورتیں میں نے آپ کو پڑھائی تھیں کہ جس میں بیع فاسد میں رد ممتنع ہو جائے تو پھر کیا صورتیں لاگو ہوتی ہیں۔ تو انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر مشتری نے اس زمین کو خرید کر اس کو وقف کر دیا تو اب یہاں پر بھی رد ممتنع ہو جائے گا اور وقف لازم ہو جائے گا اور بیع بھی لازم ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کی جو شرائط ہیں وہ ساری کی ساری وہ ہیں جو تبرع کرنے کی شرائط ہیں۔ وَأَن يَكُونَ قُرْبَةً فِي ذَاتِهِ، کہ اب جس جہت پر وقف کر رہا ہے وہ فی ذاتی ہی قربت ہونی چاہیے، یعنی اگر کوئی مسلمان اس کو وقف کرے تو اس کو اس میں ثواب ملے، کیونکہ عام طور پر مسلمان جب وقف کرے گا
تو ثواب کی نیت سے ہی کرے گا. تو اس لیے اگر مسلمان اس کو وقف کرے تو یہ اس سے قربت ہو، اس کو اس میں ثواب ملے، وہ ایسی جہت ہونی چاہیے خیر کے کام پہ. اب غیر مسلم اگر وقف کرے تو اس کے لیے پھر ایک علیحدہ سے شرط ہے کہ وہ چیز جو ہے جس پر وہ وقف کر رہا ہے اس کے اعتقاد میں بھی قربت ہو اور فی نفسی ہی بھی قربت ہو. اگر وہ اس کے اعتقاد میں قربت نہیں تو اس کا وقف درست نہیں. جیسے مسجد بنانا، اس غیر مسلم نے مسلمانوں کی عبادت گاہ مسجد کے اوپر کوئی زمین وقف کر دی، مدرسے پر وقف کر دی، تو ظاہر ہے کہ اس کے نزدیک تو یہ قربت نہیں ہے، وہ تو مذہب اسلام کو درست ہی نہیں مانتا، تو اس لیے یہ وقف درست نہیں ہوگا. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں نا جی اگر غیر مسلم مسجد میں چندہ دے یا مسجد کے اندر کوئی چیز لگائے تو اس کا کیا حکم؟ ٹھیک ہے، تو یہاں بات ہو رہی ہے وقف کی، چندے کی نہیں ہو رہی. چندہ اور چیز ہے، وقف اور چیز ہے. تو اگر غیر مسلم مسجد کے لیے پلاٹ دیتا ہے، وقف کرتا ہے، یا مدرسے کے لیے زمین دیتا ہے، جی مدرسہ بنا لو تم لوگ یہاں پر، میں وقف کرتا ہوں اس کو، تو یہ وقف درست نہیں ہے. یعنی یہ زمین اس کی ملکیت سے نہیں نکلے گی. درست نہ ہونے کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے، وجہ کیا ہے کہ وہ اس کے اعتقاد میں قربت نہیں ہے، یا فی نفسی ہی وہ قربت نہ ہو. کسی گرجا گھر کے اوپر وہ اپنی زمین وقف کرتا ہے اپنی عبادت گاہ پر، تو بھی یہ وقف درست نہیں، کیونکہ اسلام آنے کے بعد تمام ادیان منسوخ ہو چکے ہیں، اور خود ان کی اپنی کتابوں میں ان سے یہ اقرار لیا گیا تھا کہ جب نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم دنیا میں تشریف لائیں تو تم نے ان پر ایمان لے آنا ہے. تو وہ خود اپنے ہی مذہب سے پھرے ہوئے ہیں، اپنے ہی مذہب کی تکذیب کر رہے ہیں. تو اس لیے اب یہ جو عبادت گاہیں انہوں نے بنا رکھی ہیں کوئی قربت نہیں ہے اس میں، اور اب اگر وہ اس پہ وقف کرے گا تو شرعی اعتبار سے وہ وقف درست نہیں ہے. اگرچہ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم ان کو ان کے حال پہ چھوڑیں گے، وہ جو کر رہے ہیں ادھر رہیں، لیکن اگر ہمارے پاس کوئی مقدمہ اس طرح کا آتا ہے جس میں وہ اپنی ملکیت کا دعویٰ کرے یا اس کے ورثاء آ کر اس زمین پہ ملکیت کا دعویٰ کریں کہ جو ان کے باپ نے گرجا گھر کے اوپر یا کسی بھی عبادت گاہ جو ان کی ہے اس کے اوپر وقف کی تھی، تو ہم اس پہ کیا فیصلہ دیں گے؟ وراثت کا. جب وہ وقف درست نہیں ہوا تو اس کی ملکیت میں تھا، جب ملکیت میں تھا تو اس پہ اس کے ورثاء کی وراثت جاری ہوگی. یہ نہیں ہے کہ ہم ختم کرائیں گے زبردستی، ان کے معاملات میں ہم مداخلت نہیں کریں گے، لیکن اگر ہمارے پاس مقدمہ آئے گا تو ہم نے اپنے جو شرعی اصول ہیں ان کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا تو پھر اب کیا کر سکتا ہے جناب؟ وہ ہسپتال بنا سکتا ہے کہ فی نفسی ہی بھی قربت ہے اور اس کے اعتقاد میں بھی قربت ہے. اور اسی طرح مفاد عامہ کے جو خیر کے کام ہیں وہ کر سکتا ہے، اس کا وقف کر سکتا ہے، وہ وقف درست ہوگا. اسی طرح بیت المقدس، اس کے اوپر اگر اس نے وقف کیا تو یہ وقف درست ہے، کیونکہ بیت المقدس مسجد ہے. اب وہ ان کے اعتقاد میں بھی ہے اور ہمارے اعتقاد میں بھی ہے، فی نفسی ہی بھی ہے، اس لیے بیت المقدس کے اوپر وقف ہے تو وہ درست ہے. سمجھ آ گئی بات؟ دوسری مسجد پہ ہوتا تو درست نہ ہوتا. کیوں نہ ہوتا؟ ان کے اعتقاد میں قربت نہیں. ٹھیک ہے، تو وَأَن يَكُونَ قُرْبَةً فِي ذَاتِهِ، تو یہ جو انہوں نے شرط لگائی ہے یہ مسلمان اگر وقف کرے تو اس کے اعتبار سے ہے. اگر
غیر مسلم وقف کر رہا ہے تو اس میں ایک اور شرط ہے کہ وہ ان کے اپنے اعتقاد میں بھی قربت ہو. معلوماً اب جو چیز وقف کی جا رہی ہے وہ معلوم ہونی چاہیے. اگر مجہول وقف کیا، اس زمین کا کچھ حصہ وقف کرتا ہوں تو بھائی کتنا کرتا ہوں؟ آدھا کرتا ہوں، پورا کرتا ہوں، چوتھائی کرتا ہوں، تو یہ معلوم ہونا چاہیے. ہاں اگر کسی کو وراثت سے کوئی زمین ملی اور اس میں اس کا حصہ بھی معلوم نہیں ہے، یعنی متعین نہیں ہے کہ اس پلاٹ میں سے تہائی ہے، چوتھائی ہے، جو بھی ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے جی میرا جو بھی اس میں حصہ ہے میں اس کو وقف کرتا ہوں، تو یہ وقف درست ہو جائے گا، کیونکہ جتنا بھی اس کا حصہ ہوگا وہ پتہ چل جائے گا. لیکن اب وہ اپنے ہی پلاٹ میں کہہ رہا ہے جی اس کا میں کچھ حصہ وقف کرتا ہوں، تو یہ وقف درست نہیں ہے، مجہول ہے. آگے ہے منجزن. وقف تعلیق کو قبول نہیں کرتا، یعنی کہ اذا جاء غدن وقفت داری، کہ آنے والے کل میں نے اپنا مکان وقف کیا، تو یہ وقف درست نہیں ہے. تو لا معلقا الا بکائن، تو وقف معلق نہیں ہو سکتا مگر ایسی شرط کے ساتھ کہ جو موجود ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ایسی شرط کے ساتھ اگر معلق کرے گا، یہ نکاح کے اندر بھی بتایا تھا میں نے کہ نکاح بھی تعلیق کو قبول نہیں کرتا، لیکن اگر ایسی شرط کے ساتھ معلق کیا جائے جو موجود ہے پہلے سے، تو در حقیقت وہ تعلیق ہوتی ہی نہیں ہے، وہ تنجیز ہی ہوتی ہے. صورتاً تعلیق ہے، حقیقتاً تنجیز ہے. تو اسی لیے الا بکائن، کہ اگر وہ شرط پہلے سے ہی موجود ہے جس کے اوپر تعلیق کر رہا ہے تو یہ وقف درست ہو جائے گا. اچھا پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا نظر کی وجہ سے وقف واجب ہوتا ہے، تو وہ معاملہ الگ ہے کہ انصاح ولدی تو فداری صدقۃ موقوفۃ، تو یہ جہاں پر بات کر رہا ہے تو اس کو وقف کرنا پڑے گا، کیونکہ نظر کی وجہ سے وقف واجب ہو گیا اس کے اوپر. خود بخود وقف نہیں ہو جائے گا، لیکن وقف کرنا اس کے اوپر واجب ہو گیا ہے. اور یہاں جو بات کی جا رہی ہے کہ وقف کے جو صیغہ ہے، وقف کا جو لفظ ہے، اس کو معلق کر دے کسی چیز کے اوپر کہ وقفت داری ان کان قضا، یہ وقف درست نہیں ہے، یہ تعلیق ہے. اور وقف ان چیزوں میں سے جو تعلیق کو قبول نہیں کرتا. کتاب البیوع میں ایک پوری فصل تھی کہ جن چیزوں کے اوپر تعلیق ہو سکتی ہے اور کن چیزوں پہ تعلیق نہیں ہو سکتی. تو جس چیز پر حلف اٹھایا جائے اس کی تعلیق درست ہوتی ہے، تو یہ ان چیزوں میں سے نہیں ہے، اس لیے یہ تعلیق کو قبول نہیں کرتا. ولا مضافن، آنے والے زمانے کی طرف یعنی مستقبل کی طرف بھی منسوب نہیں ہو سکتا. اپنے مرنے کے بعد وقف کیا کہ میرے مرنے کے بعد یہ وقف ہے، تو یہ وقف بھی درست نہیں ہے، بلکہ اس کی حیثیت جو ہے وہ وصیت کی ہوگی، کیونکہ جو ما بعد الموت منسوب ہو وہ معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وصیت ہوتی ہے. اور جب وصیت ہے تو پھر وصیت کے احکام اس پر لاگو ہوں گے. اور وصیت آپ کو معلوم ہے کہ 1/3 مال تک نافذ ہوتی ہے، الا یہ کہ ورثاء اس کی اجازت دے دیں مورث کے مرنے کے بعد. ٹھیک ہے نا؟ تو اس پر یہی احکام لاگو ہوں گے. تو اب بہت سے لوگ ہمارے یہاں یہی کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بوڑھے ہیں، مسجد کو مکان دے گئے، جی ہمارا کوئی وارث نہیں ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں میں ہوں، میرے مرنے کے بعد مسجد کے اوپر وقف ہے. اب بعد میں کیا ہوتا ہے، اس کا کوئی بھتیجا نکل آیا
بظاہر تو وہ یہ سمجھ رہا ہے میری اولاد نہیں ہے تو اس لیے میرا کوئی وارث نہیں ہے، لیکن بھتیجا بھی تو وارث ہوتا ہے، ذوی الارحام بھی وارث ہوتے ہیں بعض صورتوں میں، ٹھیک ہے نا؟ تو اپنے گمان میں وہ یہ سمجھ رہا تھا، اب جب وہ نکل آتا ہے تو مسجد کمیٹی والے کہتے ہیں او جی یہ تو ہمیں وقف کر کے چلا گیا۔ اب ان کے آپس کے جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب مسجد کمیٹی والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو مسجد کی خدمت کر رہے ہیں، ہم تو دین کے لیے کر رہے ہیں، اور یہ زمین جو ہے وہ تو مسجد کو ملے گی۔ اب اس سے جھگڑ رہے ہوتے ہیں وہ، حالانکہ شرعی طور پر صرف 1/3 میں یہ نافذ ہوگی، 2/3 تو اس کے ورثاء کا حق ہے۔ اب ہماری کمیٹیاں جاہل، انہیں یہ وقف کے معاملات کیا پتہ؟ یہ میں ان کمیٹیوں کی بات کر رہا ہوں جو واقعی مسجد کے لیے جھگڑا کر رہے ہیں، کچھ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کر رہے ہیں، وہ تو مسئلہ ہی الگ ہے۔ یہ تو بات ہی اس کی کر رہا ہوں جب مسجد خالصتاً ان کی نیت یہ ہے کہ یار یہ تو مسجد کا معاملہ ہے اور ہم تو مسجد کے لیے جان دے دیں گے، یہ مکان نہیں چھوڑیں گے۔ تو بھائی یہ وقت درست ہوا کب تھا؟ او جی زندگی میں تو انہیں کوئی پوچھنے نہیں آیا، ان کا کوئی سی نے علاج نہیں کرایا، کوئی ان کو اپنے ساتھ رکھنے کو تیار نہیں تھا، یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا، مسجد کمیٹی ان کی دیکھ بھال کرتی تھی، یوں کرتی تھی۔ تو بھیا یہ ساری چیزوں سے کیا وراثت باطل ہو جائے گی؟ وراثت کا تعلق کیا ان باتوں سے ہے کہ کوئی دیکھ بھال کرے گا تو وراثت ملے گی؟ یہ اس نے اگر دیکھ بھال نہیں کی، اپنے ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا، وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، لیکن وراثت کا جو تعلق ہے وہ اس کے مال سے ہے اور اللہ نے اس کو یہ حق دیا ہے۔ تو اب اتنا یہ باریک مسئلہ ہے، اور بہت ساری مساجد کے اندر اس طرح کے جھگڑے میں نے خود دیکھے، ہے یا نہیں؟ تو اب یہ مسئلہ اگر پتہ ہی نہیں ہے کہ وقف جو ہے جناب مضاف نہیں ہوتا، ولا مضافا الی ما بعد الموت، اچھا اس کا حل کیا ہے پھر؟ اس کا حل موجود ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ اس سے زندگی میں ہی وقف کرا لو اپنی ذات پر، کہ میں نے اس مکان کو وقف کیا، جب تک میں زندہ رہوں گا میں خود اس سے فائدہ اٹھاؤں گا، اور میرے مرنے کے بعد اس کے منافع فلاں مسجد کے لیے ہیں۔ اب یہ وقف اپنی زندگی میں کیا اس نے، نمبر 1 اس کا بینیفیشری یا موقوف علیہ اس نے اپنے آپ کو قرار دیا، اور اپنے بعد اس نے مسجد کو قرار دیا۔ یہ وقت درست ہو گیا، لازم ہو گیا۔ اب جب تک یہ زندہ ہے تو یہ وقف کے منافع سے یہ فائدہ اٹھائے گا، اور اس کے مرنے کے بعد وہ مساجد والے کریں گے۔ اب اگر ان کو شرعی مسئلہ پتا ہو تو اس طرح کر سکتے ہیں، لیکن کمیٹیوں کو کہاں سے پتا یہ باتیں؟ علماء کے پاس آتے ہوئے ویسے ہی جان جاتی ہے، اور اس طرح کا مکان مل رہا ہو تو ویسے ہی چپ چپاتے ہی خاموشی سے کارروائی نمٹاتے ہیں، پتہ نہ چل جائے کسی کو۔ ایک ویلفیئر ادارہ تھا، وہاں اسی طرح کا مسئلہ آیا، کوئی بڑی بھی تھی اور وہ اسی طرح دے رہی تھی مکان اس ویلفیئر ادارے کو، تو اس کا جو انچارج تھا، ذمہ دار تھا، ایسے ہی اس نے اتفاقاً میرے سامنے ذکر کیا۔ میں نے کہا بھائی وقف ہی نہیں ہوگا، کیا کر رہے ہو تم؟ یہ کہہ رہا نہیں مفتی صاحب وہ تو اس طرح تو یوں اور وہ۔ میں نے کہا بھائی اس کو اس طرح نہیں، اس طرح کر لو۔ نہیں مفتی صاحب وہ ان کو سمجھانا مشکل ہے، بڑی بھی ہیں، یوں ہیں وہ ہیں۔ بھلا تمہاری مرضی، میرا کام شرعی مسئلہ بتانا تھا۔ اب اگر اس کا کوئی رشتہ دار نکلا تو تمہیں دینا پڑے گا، نہیں دو گے تو حق العبد میں گرفتار ہو گئے، دوسرے کی وراثت دبا کے بیٹھ جاؤ گے، اور تم سمجھ رہے ہو ثواب کا کام کر رہے ہیں، الٹا گناہ متھے لگے گا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وقف فوری کرا لیا جائے، اس کا موقوف علیہ جو ہے وہ خود اس کی ذات کو کر کے، پھر اس کے بعد وہ مسجد یا جو بھی ادارہ جس پہ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو ولا مدافن،
تو وقف جو ہے وہ مضاف نہیں ہو سکتا، ولا موقتاً، اسی طرح وقف کیونکہ دائمی ہوتا ہے، عارضی نہیں ہو سکتا کہ 1 سال کے لیے وقف کیا، 2 سال کے لیے کیا، 5 سال کے لیے کیا، تو یہ وقف درست نہیں ہے۔ علامہ خصاف کے نزدیک مطلقاً درست نہیں ہے، اور علامہ ہلال کے نزدیک اگر اس نے رجوع کی شرط لگائی کہ 1 سال کے لیے وقف کرتا ہوں، اس کے بعد یہ زمین میں واپس لے لوں گا، واپسی کی شرط لگائی، تو وقف درست نہیں ہے۔ اگر صرف اتنا کہا کہ 1 سال کے لیے وقف کرتا ہوں، تو علامہ ہلال کے نزدیک یہ وقف دائمی ہو جائے گا، لیکن علامہ خصاف کے نزدیک مطلقاً چاہے واپسی کی شرط لگائی ہو یا نہ لگائی ہو، صرف اتنا ہی کہا کہ میں نے 1 سال یا 2 سال یا 5 سال یا 10 سال کے لیے وقف کیا، تو یہ وقف درست نہیں ہوگا۔ تو ولا موقتاً، اور جو صاحب فتح القدیر ہیں ان کے کلام کا ظاہر یہی ہے کہ جو اس معاملے میں مفتہ بھی قول ہے وہ علامہ ہلال کا ہے، اس پہ آگے اور تفصیلی کلام بھی آئے گا۔ ولا بخیار شرط، اسی طرح وقف کیا اور ساتھ میں خیار شرط لگا دی، 3 دن کا مجھے خیار ہے، تو یہ امام محمد کے نزدیک یہ بھی درست نہیں ہے۔ امام ابو یوسف سے ایک روایت آئی ہے کہ 3 دن کا اگر خیال رکھے تو یہ درست ہوگا، اور یہ خیار شرط کا معاملہ مسجد کے علاوہ دیگر اوقاف میں ہے۔ اگر مسجد کا وقف کیا اور خیار شرط لگائی تو یہ خیار شرط باطل، مسجد کا وقف درست ہو جائے گا۔ ولا ذکر معه اشتراط بیعه وصرف ثمنه لحاجته فإن ذکره بطل وقفه بزازیہ۔ اسی طرح اگر وقف کے ساتھ اس نے یہ شرط لگائی کہ جناب واقف صاحب نے یہ کہا کہ میں اس کو بیچ دوں گا اور اس کے پیسے اپنی حاجت میں استعمال کروں گا، اپنے کے لیے استعمال کروں گا، تو یہ وقف ہوا ہی نہیں، کیونکہ جب اپنی وقف تو تھا ہی کہ اپنی ملکیت سے ختم کرے، اور یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ بیچ دوں گا اور بیچ کر اس کا ثمن جو ہے وہ اپنی ضروریات میں استعمال کروں گا، تو اگر ایسی شرط لگا دی اس نے تو یہ وقف باطل ہو جائے گا۔ ہاں استبدال وقف کی شرط لگائی، اس سے وقف میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جی یہ وقف بیچ کر دوسرا وقف لیا جائے گا ان پیسوں سے، یا اس زمین کے بدلے دوسری زمین لی جائے گی، یا ان پیسوں سے دوسری زمین خریدی جائے گی اور اس کو وقف کیا جائے گا، تو یہ کہلاتا ہے استبدال وقف۔ استبدال وقف کی شرط لگانا درست ہے، کیونکہ مانوی طور پر جو دوسرا وقف اب اس پیسوں سے خریدا جائے گا یہ اسی کا تسلسل ہے، لیکن اپنی ذات کے اوپر خرچے کی بات کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس پہ مالکانہ تصرف کر رہا ہے، اور وقف میں مالکانہ تصرف تو کسی کا ہوتا نہیں، تو اس شرط کی وجہ سے یہ وقف ہی درست نہیں ہوگا۔ تو فَإِن ذَكَرَهُ، تو اگر اس نے اس طرح کی شرط لگائی تو بطل وقفہ، تو اس کا وقف باطل ہو جائے گا۔ فتاوی بزازیہ نے یہ بات کہی ہے۔ آج کے لیے ہمارا سبق اتنا ہی ہے، کل انشاءاللہ مرتد کا جو وقف ہوتا ہے اس کے کیا احکامات ہیں، یا معاذ اللہ وقف کرنے کے بعد مرتد ہو گیا تو اس کا کیا حکم ہوگا، اور اسی پہ ایک مسئلہ میرے پاس آج کل آیا بھی کہ پہلے مسلمان تھا اب وہ قادیانی ہو گیا، تو کیا وہ قادیانی ہونے کے بعد اب اپنی وہ جو پہلے مسجد تھی تو کیا اس کو وہ اپنی قادیانی عبادت گاہ بنا سکتا ہے؟ تو یہ تو ابھی جدید مسئلہ بالکل آیا درپیش، تو اس پہ انشاءاللہ اگلے درس میں گفتگو کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔